قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کرتے وقت انسان کے لیے ضروری ہے کہ آدمی باوضو ہو، قبلہ رخ ہو، تلاوت سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور انسان کا دل تلاوت کلام پاک کرتے وقت اللہ کے اس کلام اور صاحب کلام کی عظمت سے معمور ہو۔ اسی طرح قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہے، یعنی حروف کی شناخت ہو، مخارج کا علم ہو اور انسان رموز اوقاف سے واقف ہو۔ اسی طرح قرآن مجید کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے قرآن پڑھے، یعنی لطف لے لے کر قرآن مجید پورے سکون اور اطمینان سے پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ جس طرح نرم نرم بارش زمین کے اندر جذب ہوتی چلی جاتی ہے اور ایسی بارش زمین کے لیے بے حد فائدہ مند ہوتی ہے، اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا یہ سکون قلب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلبوا القرآن وابکوا، قرآن پڑھو اور اللہ کے ڈر سے رویا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خود حالت یہ تھی کہ رات کو تلاوت قرآن پاک کے وقت اس قدر روتے کہ ہچکیاں بند جاتی اور آپ کے سینے مبارک سے ہنڈیا کے ابلنے جیسی آواز نکلتی تھی۔ اسی طرح جہاں تک ممکن ہو قرآن مجید کو انسان خوش الہانی کے ساتھ پڑھے، اپنی بہتر سے بہتر آواز میں پڑھے، لیکن خوش الہانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی گانے کی طرز پر قرآن مجید پڑھے۔ سامعین محترم، تلاوت قرآن پاک کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اسے روزانہ کا معمول بنایا جائے کہ روز قرآن پاک پڑھے، یہ نہیں کہ ایک دن بہت سارا پڑھ لیا اور پھر اگلے 6 دن چھٹی، 2 ہفتے چھٹی۔ آدمی اپنے ذوق شوق اور ہمت کے مطابق روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن مجید کا ضرور تلاوت کرے، اور تلاوت قرآن پاک کے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ تلاوت محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، ریاکاری اور دکھلاوا مقصود نہ ہو اور کوئی دنیاوی لالچ بھی مقصود نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا کے لیے تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔